اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی محمد و علی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عبد الرحمن عوان سلسلہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتا ہوں۔ میں نے اپنی پہلی ویڈیو میں بیان کیا تھا کہ میرے پاس یہ بہت سے کئی سالوں سے یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتابیں ہیں جو علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شاگرد علامہ سید سلیمان ندوی نے تحریر کی تھی آج سے تقریباً 100 سال پہلے۔ اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بہت ہی جامع ترین کتابیں ہیں اور کئی سالوں سے میرے پاس ہیں، لیکن ابھی میرے دماغ میں اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ توفیق عطا فرمائی کہ میں یہ اس کتاب کے جو بھی واقعات اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ کے متعلق ہیں وہ میں آپ لوگوں تک پہنچاؤں۔ تو میں نہ تو عالم دین ہوں اور نہ ہی کوئی خطیب ہوں، لیکن میں 2010 سے آن لائن قرآن اکیڈمی مینیج کر رہا ہوں۔ تو ابھی میرے ذہن میں اللہ تعالیٰ نے یہ ڈالا کہ میں اس کا پیغام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق آپ لوگوں تک پہنچاؤں۔ تو میں اس لیے اپنے تمام سننے والوں سے، چھوٹوں سے، بڑوں سے، بہنوں سے گزارش کروں گا کہ وہ اگر دلچسپی رکھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ کے متعلق جاننے کے لیے، تو میری اس ویڈیو کو وہ سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو ان تک پہنچتی رہے اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ کے متعلق، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حرف بے حرف، واقعہ سے واقعہ تک جان سکیں۔ تو آج اس سے پہلے ویڈیو میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں جو جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچایا، اقرا بسم ربک الذی سورت نازل کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رسالت نبوت عطا فرمائی آپ کو، اور پھر آپ کو حکم ہوا کہ آپ دعوت اسلام دیں لوگوں کو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آج کی جو عنوان ہے وہ دعوت اسلام کا آغاز ہے، میں وہ شروع کرتا ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرض نبوت ادا کرنا چاہا تو سب مشکلیں پیش نظر تھیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض اسی قدر ہوتا کہ مسیح علیہ السلام کی طرح صرف تبلیغ دعوت پر اکتفا فرمائیں یا حضرت کلیم کی طرح اپنی قوم کو لے کر مصر سے نکل جائیں تو مشکل نہ تھی، لیکن خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا کام خود سلامت رہ کر عرب اور نہ صرف عرب بلکہ تمام عالم کو فروغ اسلام سے منور کر دینا تھا۔ اس لیے نہایت تدبیر اور تجرید سے کام لینا پڑا۔ سب سے پہلا مرحلہ یہ تھا کہ یہ پرخطر راز پہلے کس کے سامنے پیش کیا جائے۔ اس کے لیے صرف وہ لوگ انتخاب کیے جا سکتے تھے جو فیض یاب صحبت رہ چکے تھے، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور عادات کی ایک ایک حرکات و سکنات کا تجربہ ہو چکا تھا، جو پچھلے تجربوں کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق دعویٰ کا قطعی فیصلہ کر سکتے تھے۔ یہ لوگ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرم محترم تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش تربیت میں پلے تھے، زید تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام اور بندہ خاص تھے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو برسوں سے فیض یاب خدمت تھے۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو یہ پیغام سنایا، وہ سننے سے پہلے مومن تھی، پھر اور بزرگوں کی باری آئی اور سب ہمتاً اعتقاد تھے۔ اس سے آگے ہے کہ حضرت ابوبکر کا قبول اسلام کا واقعہ۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دولت مند، ماہر انصاب، صاحب الرائے اور فیاض تھے۔ ابن سعد نے لکھا ہے کہ جب وہ ایمان لائے تو ان کے پاس 40,000 درہم تھے۔ غرض ان اوصاف کی وجہ سے مکہ میں ان کا عام اثر تھا۔
اور معززین شہر ان سے ہر بات میں مشورہ لیتے تھے۔ ارباب روایت کا بیان ہے کہ کبار صحابہ میں سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص فاتح ایران، حضرت طلحہ سب انہی کی ترغیب اور ہدایت سے اسلام لائے۔ ان کی وجہ سے یہ چرچا چپکے اور لوگوں میں بھی پھیلا اور مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا۔ ان سابقین اولین میں عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خباب بن الارت، حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، طلحہ، ارقم، سعید بن زید، عبداللہ بن مسعود، عثمان بن مظعون، عبیدہ اور صہیب رومی زیادہ ممتاز ہیں۔ لیکن جو کچھ ہوا پوشیدہ طور پر ہوا، نہایت احتیاط کی جاتی تھی کہ محرمان خاص کے سوا کسی کو خبر نہ ہونے پائے۔ نماز کا جب وقت آتا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی پہاڑ کی گھاٹی میں چلے جاتے اور وہاں نماز ادا کرتے۔ ابن الاسیر کا بیان ہے کہ چاشت کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرمی میں ادا کرتے تھے، کیونکہ یہ نماز قریش کے مذہب میں بھی جائز تھی۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کسی درہ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ اتفاق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نکلے۔ ان کو اس جدید طریقہ عبادت پر تعجب ہوا، کھڑے ہو گئے اور بغور دیکھتے رہے۔ نماز کے بعد پوچھا کہ یہ کون سا دین ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے دادا ابراہیم علیہ السلام کا یہی دین تھا۔ ابو طالب نے کہا، میں اس کو اختیار تو نہیں کر سکتا، لیکن تم کو اجازت ہے اور کوئی شخص تمہارا مزاحم نہ ہو سکے گا۔ یہ تاریخ اسلام کا ایک بڑا اہم مسئلہ ہے کہ اسلام کیوں کر پھیلا۔ مخالفین نے اس کا ذریعہ تلوار بتایا ہے۔ اس مسئلہ پر مفصل بحث کتاب کے دوسرے حصہ میں آئے گی، لیکن ایک خاص پہلو پر یہیں نگاہ ڈال لینی چاہیے، یعنی یہ کہ اوائل اسلام میں جب کہ اسلام لانا جان و مال سے ہاتھ دھونا تھا، کون لوگ اور کس قسم کے لوگ ایمان لائے۔ اس زمانہ میں جو لوگ اسلام لائے ان میں چند خصائص مشترک تھے اس قسم کے، لیکن بالعکس مشترک خصائص ان لوگوں میں بھی پائے جاتے تھے جنہوں نے شدت سے مخالفت کی، چنانچہ تفصیل آگے آتی ہے۔ نمبر 1، اکثر وہ لوگ اسلام لائے جو پہلے سے تلاش حق میں سرگرداں اور فطرتاً نیک اور پاکیزہ اخلاق تھے۔ مثلاً حضرت ابوبکر جاہلیت میں بھی عفیف، پارسا اور صدق اور دیانت میں مشہور تھے۔ حضرت عثمان بن مظعون صوفی مزاج تھے اور اسلام سے پہلے شراب چھوڑ چکے تھے۔ اسلام کے بعد چاہتے تھے کہ راہب بن جائیں، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا۔ صہیب عبداللہ بن جدعان کے تربیت یافتہ تھے جو اسلام سے پہلے تارک شراب ہو کر وفات پا چکے تھے۔ حضرت ابو ذر جن کا اسلام لانے والوں میں 6واں یا 7واں نمبر تھا، ان کے اسلام لانے کا واقعہ یہ ہے کہ وہ پہلے سے بت پرستی چھوڑ چکے تھے اور غیر متعین طریقہ سے جس طرح ان کے ذہن میں آتا تھا خدا کا نام لیتے تھے اور نماز پڑھتے تھے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حال سنا تو اپنے بھائی کو بھیجا کہ صحیح خبر لائیں۔ وہ مکہ میں آئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر قرآن مجید کی صورتیں سنی۔ واپس جا کر ابو ذر سے کہا، میں نے ایک شخص کو دیکھا جس کو لوگ مرتد کہتے ہیں، وہ مکارم اخلاق سکھاتا ہے اور جو کلام سناتا ہے وہ شعر نہیں کوئی اور چیز ہے، تمہارا طریقہ اس سے بہت ملتا جلتا ہے۔ ابو ذر کو تسکین نہیں ہوئی، خود مکہ میں آئے، زبان مبارک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنا اور اسلام قبول کر لیا۔ وہ تمام عمر دنیاوی تعلقات سے الگ رہے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ مسلمان کے لیے زر و مال جمع کرنا جائز نہیں، چنانچہ اس بنا پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں ان کو مدینہ سے دور بھیج دیا تھا۔ نمبر 2، بعض صحابہ ایسے تھے جو احناف کے تربیت یافتہ تھے، یعنی وہ لوگ جو زمانہ اسلام سے پہلے بت پرستی ترک کر چکے تھے اور اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیرو کہتے تھے، لیکن اس اجمالی اعتقاد کے سوا اور کچھ نہیں جانتے تھے اور اس لیے تلاش حق میں سرگرداں تھے۔ انہی میں زید بھی تھے جن کا اوپر ذکر گزر چکا ہے۔ انہوں نے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 5 برس پہلے وفات پائی، لیکن ان کے صاحبزادے سعید موجود تھے۔ وہ باپ کے ارشادات سن چکے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تو ان کو وہ رہنما عطا گیا جس کی جستجو ان کے باپ دنیا سے چلے گئے اور وہ آپ تک سرگشتہ تھے۔ نمبر 3، یہ عمر سب میں مشترک تھا کہ یہ لوگ قریش کے مناصب اعظم میں سے کوئی منصب نہیں رکھتے تھے، بلکہ اکثر ایسے تھے، مثلاً عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خباب، ابو قتیمہ، صہیب وغیرہ، جن کو دولت و جاہ کے دربار میں جگہ بھی نہیں مل سکتی تھی، چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
ان لوگوں کو لے کر حرم میں جاتے تو رؤسائے قریش ہنس کر کہتے، طنز سے کہتے۔ ترجمہ: یہی وہ لوگ ہیں جن پر خدا نے ہم لوگوں کو چھوڑ کر احسان کیا ہے۔ کفار کے نزدیک ان کا افلاس ان کی تحقیر کا سبب تھا، لیکن یہی چیز تھی جس کی وجہ سے ایمان کی دولت سب سے پہلے انہی کے ہاتھ آ سکتی تھی۔ دولت و مال ان کے دلوں کو سیاہ نہیں کر چکا تھا۔ فخر و غرور ان کو انقیاد حق سے روک نہیں سکتا تھا۔ ان کو یہ ڈر نہ تھا کہ اگر بت پرستی چھوڑ دیں گے تو کعبہ کا کوئی منصب عظیم ہاتھ سے جاتا رہے گا۔ غرض ان کے دل ہر قسم کے زنگ سے پاک تھے اور حق کی شعاعیں ان پر دفعتاً پرتوں افغن ہو سکتی تھی۔ یہی سبب ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے ابتدائی پیرو ہمیشہ نادار اور مفلس لوگ ہوتے تھے۔ عیسائیت کے ارکان اولین ماہی گیر تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے مقربین خاص کی نسبت کفار کو اعلانیہ کہنا پڑا۔ ترجمہ: اور ہم تو بظاہر یہ دیکھتے ہیں کہ تیری پیروی انہی لوگوں نے کی جو رذیل ہیں، اور ہم تو تم میں کوئی برتری نہیں پاتے، بلکہ ہمارا تو یہ خیال ہے کہ تم سب جھوٹے ہو۔ یہ سابقین اسلام جس قسم کا راسخ ایمان لائے تھے، اس کی تفصیل آگے آتی ہے، جس سے ظاہر ہوگا کہ قریش کی سخت خونخواریاں، جور و ظلم کے شدائد، دولت و مال کی انتہائی ترغیبیں، کوئی چیز ان کو متزلزل نہ کر سکی، اور آخر انہی کمزور ہاتھوں نے کیسر و کسریٰ کا تخت الٹا دیا۔ تو معزز سامعین کرام، میں آج کی ویڈیو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دعوت اسلام کا عام اعلان ہوگا، اور یہ بہت عام ویڈیو۔ الحمدللہ رب العالمین، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔